रहीम दोस्तों, इस्लाम में दज्जाल का जिक्र कयामत की बड़ी निशानियों में होता है। दज्जाल का मतलब है बहुत बड़ा धोखेबाज। कयामत से पहले अल्लाह दज्जाल को जमीन पर भेजेगा जो इंसानों को गुमराह करने। वो दावा करेगा कि वही रब है, जबकि हकीकत में वो सबसे बड़ा झूठा होगा। दज्जाल की आंख सही होगी और दूसरी खराब। वो दिखावे, जादू और फरेब के जरिए लोगों को धोखा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्लाम में दज्जाल का जिक्र कयामत की बड़ी निशानियों में होता है। दज्जाल का मतलब है बहुत बड़ा धोखेबाज। कयामत से पहले अल्लाह दज्जाल को ज़मीन पर भेजेगा जो इंसानों को गुमराह करने आएगा। वो दावा करेगा कि वही रब है, जबकि हकीकत में वो सबसे बड़ा झूठा होगा। दज्जाल की एक आंख सही होगी और दूसरी खराब होगा। वो दिखावे, जादू और फरेब के जरिए लोगों को धोखा देगा। कभी बारिश बरसाने का दावा करेगा तो कभी सूखा डाल देगा। लोग समझेंगे कि उसके पास अल्लाह जैसी ताकत है, मगर असल में ये सब सिर्फ एक इम्तिहान और धोखा होगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जो शख्स दज्जाल के दौर को पाए वह सूरह अल कहफ की पहली और आखिरी 10 आयत पढ़े, क्योंकि ये आयतें दज्जाल के फितने से हिफाजत करती है। याद रखो दोस्तों, दज्जाल चाहे जितना बड़ा धोखा दे, असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों पर चलेगा वही दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम पाबंदी से नमाज पढ़े, कुरान से जुड़े और अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहे। और दोस्तों, याद रखो, दज्जाल का फितना सिर्फ ताकत या जादू का नहीं होगा, बल्कि ईमान को हिलाने वाला होगा। वह इंसान के दिल के सबसे कमजोर नस को पकड़ लेगा। जो भूखा होगा उसे खाने का लालच देगा, जो गरीब होगा उसे दौलत दिखाएगा, जो बीमार होगा उसे शिफा का झांसा देगा। माँ अपने बेटे से कहेगी, बेटा इसको मान लो, शायद यही सच हो। भाई भाई को बहकाएगा, दोस्त दोस्त को। उस वक्त ईमान को थामे रखना आग को हाथ में पकड़ने जैसा होगा। लेकिन उस अंधेरे दौर में भी कुछ लोग होंगे जिनके दिलों में नूर ईमान होगा। वो कहेंगे, हमारा रब अल्लाह है जो ना दिखाई देता है और ना किसी धोखेबाज की तरह दावा करता है। दज्जाल के माथे पर साफ लिखा होगा काफिर, जिसे हर मोमीन पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। यह अल्लाह की तरफ से एक निशानी होगी ताकि सच्चे और झूठे में फर्क हो जाए। और फिर अल्लाह की रहमत से एक ऐसा वक्त आएगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। वह दज्जाल को लूट के दरवाजे पर खत्म करेंगे। उसी दिन झूठ का अंत और हक की जीत होगी। तो दोस्तों, आज से ही अपने ईमान को मजबूत करो, क्योंकि दज्जाल का मुकाबला ताकत से नहीं ईमान से होगा। जो अल्लाह के साथ है वो कल फितनों से महफूज रहेगा। और दोस्तों, उस जमाने में सबसे बड़ी पहचान होगी सब्र और सादगी का। जो दिखावे के पीछे भागेगा वही सबसे पहले फरेब में आएगा। दज्जाल चमक दमक दिखाएगा, महल दिखाएगा, जन्नत और जहन्नम का झूठा नाटक करेगा। लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत होगा। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के पास जो पानी होगा वो आग जैसा लगेगा, और जो आग लगेगी वो ठंडा पानी होगी। इसलिए जो मोमीन होगा वो आंखों से नहीं बल्कि ईमान से फैसला करेगा। उस वक्त दुनिया वालों की अकल हैरान होगी, रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे और सच बोलने वाले थोड़े रह जाएंगे। मगर जो दिल से अल्लाह पर भरोसा रखेगा, अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल आसान कर देगा। इसलिए दोस्तों, आज ही से अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ। आज ही से अपने घरों में कुरान की आवाज़ बुलंद करो। आज ही से अपने दिलों को गुनाह से माफ़ करो, क्योंकि क़यामत की निशानियां डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, ताकि हम लौट आए अपने रब की तरफ। तो आओ आज दुआ करें। दोस्तों, उस दौर में सिर्फ दज्जाल की इम्तिहान नहीं होगा, बल्कि उसके बाद एक के बाद एक बड़े फितने आएंगे। दुनिया की मोहब्बत दिलों पर छा जाएगी और आखिरत पीछे छूटती चली जाएगी। लोग नमाज को बोझ समझेंगे, सच को कड़वा और झूठ को आसान मानेंगे। लेकिन याद रखो, अल्लाह अपने बंदों को बिना तैयारी के कभी आजमाता नहीं है। जो आज छोटे छोटे गुनाहों से बचेगा, जो आज हलाल और हराम की पहचान रखेगा, जो आज अल्लाह से डर कर जिंदगी जिएगा, वही कल बड़े फितनों में भी मजबूत खड़ा होगा।
نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دجال سے پناہ مانگنا ہر نماز کے بعد کی دعا میں شامل ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فتنہ کتنا بڑا ہے، اس لیے دوستو دعا کو کبھی ہلکا مت سمجھو، دعا ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور یاد رکھو، ایمان ایک دن میں نہیں ٹوٹتا، پہلے نظر جھکتی ہے، پھر نماز چھوٹتی ہے، پھر دل سخت ہوتا ہے اور پھر انسان فریب کو سچ سمجھنے لگتا ہے۔ دوستو اس آخری دور میں سب سے بڑی جنگ باہر نہیں اندر ہوگی، انسان کا دل ہی میدان بنے گا، ایک طرف دنیا کی چمک اور دوسری طرف اللہ کی یاد۔ دجال لوگوں سے یہ نہیں کہے گا کہ نماز چھوڑ دو، وہ کہے گا تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ گناہ کرو، وہ کہے گا سب کرتے ہیں، اس میں کیا ہے۔ اور یہی اس کا سب سے خطرناک وار ہوگا۔ اس وقت مومن کی پہچان نہ کپڑوں سے ہوگی، نہ داڑھی سے، نہ زبان سے، بلکہ اللہ پر یقین سے ہوگی۔ جو سچا مومن ہوگا وہ اکیلا بھی ہوگا تو نہیں ڈرے گا، پوری دنیا ایک طرف کھڑے ہو جائے پھر بھی وہ کہے گا میرا رب ایک ہے اور وہی کافی ہے۔ اور دوستو یاد رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ظلم چاہے جتنا بڑھ جائے، جھوٹ چاہے جتنا پھیل جائے، انجام ہمیشہ حق کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آج تم تھوڑے ہو اور اگر تم مذاق بنائے جاتے ہو، اگر آج سچائی پر چلنا مشکل لگتا ہے تو سمجھ لو تم صحیح راستے پر ہو۔ دوستو ہم جب ہر طرف اندھیرا ہوگا، جب سچ بولنے والے گنے چنے رہ جائیں گے، جب لوگوں کی جھوٹ جیت گیا ہوگا، تبھی یاد رکھنا یہی اللہ کی مدد آنے وقت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ دیر کرتا اندھیر نہیں کرتا۔ جس طرح فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوبا، جس طرح نمرود اپنے گھمنڈ میں مٹ گیا، اسی طرح دجال بھی اپنے انجام سے نہیں بچ پائے گا۔ اور اس دن دنیا دیکھے گی طاقت تلوار میں نہیں تھی، طاقت جادو میں نہیں تھی، طاقت بھیڑ میں نہیں تھی، طاقت صرف لا الہ الا اللہ میں تھی۔ جو آج اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو آج اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت تھامے ہوئے ہیں، جو آج گناہ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہی کل اللہ کے سائے میں ہوگا۔ تو دوستو ڈرو مت، گھبراؤ مت اور حق کا دامن مت چھوڑو، کیونکہ آخر میں جب حساب ہوگا تب نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ بھیڑ کام آئے گا، صرف سچا ایمان اور اللہ کی رحمت کام آئے گا۔ بچوں کو مسجد میں لانا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کا مسجد میں آنا غلط ہے تو حقیقت جاننے سے پہلے اگر آپ بھی ثواب کی نیت سے لائک کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ دیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک دن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے آپ کی گردن پر چڑھ گئے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہ ہی ہٹایا، نہ ہی ڈانٹا، بلکہ سجدہ لمبا کر دیا تاکہ بچے گر نہ جائے۔ اور ایک بار نماز کے دوران پیچھے سے ایک بچہ رونے لگا۔ سوچئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا ہوگا؟ آپ نے نماز کو مختصر کر دیا تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ آج اگر مسجد میں بچے ذرا سا شور کر دے تو ہم کیسے گھورتے ہیں، کیسے ڈانٹتے ہیں، کیسے انہیں باہر نکال دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، اگر آج ہم نے بچوں کو مسجد سے دور کر دیا تو کل ان کا دل اسلام سے بھی دور ہو سکتا ہے۔ بچوں کو ان کی غلطی سے روکیے مگر انہیں اسلام اور مسجد سے دور مت کیجیے۔ یاد رکھیے، مسجد صرف بزرگوں کی نہیں ہوتی، مسجدیں آنے والی نسلوں کی تربیت کی جگہ ہوتی ہے۔ اگر آج بچہ مسجد میں ہنستا ہے، دوڑتا ہے، شور کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدتمیز ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل مسجد سے جڑ رہا ہے۔ آج اگر ہم نے اسے پیار سے سمجھا دیا، سلیقے سے بیٹھنا سکھا دیا تو وہی بچہ کل صف اور پہلی قطار میں کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر آج ہم نے ڈانٹ دیا، ذلیل کر دیا، باہر بھگا دیا تو ہو سکتا ہے وہ بچہ زندگی بھر مسجد کا راستہ ہی بھول جائے۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کو سختی سے نہیں، رحمت سے پھیلایا۔ ہم بھی اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا ہوگا۔ بچوں کو مسجد میں آنے دیجیے، کیونکہ یہی بچے کل مسجدوں کا آباد کریں گے۔ سوچئے ذرا، اگر مسجد میں آنے سے پہلے ہی بچے کو ڈانٹ دیا جائے، اگر اللہ کے گھر میں ہی اسے بوجھ سمجھا جائے تو اس کے ننھے دل پر کیا گزرے گی۔ مسجد اس کا پہلا مدرسہ ہے، یہی اس نے اللہ کا نام سننا ہے، یہی اس نے سجدہ دیکھنا ہے، یہیں سے اس کے دل میں ایمان کی پہلی چنگاری جلے گی۔ اگر ہم ہر بار چپ رہو، باہر جاؤ کہیں گے تو وہ چپ تو ہو جائے گا، لیکن مسجد سے بھی، نماز سے بھی اور دین سے بھی وہ بھاگ جائے گا۔ آئیے قسم کھائیے، ہم بچوں کو مسجد سے بھگائیں گے نہیں، بلکہ انہیں سیکھنے سے
لگائیں گے، پیار سے سمجھائیں گے تاکہ مسجد ان کے لیے ڈر کی جگہ نہیں، سکون اور محبت کی جگہ بن جائے۔ یاد رکھیے، بچے مسجد میں شور کرنے نہیں آتے، وہ تو اپنے رب کے گھر سے رشتہ جوڑنے آتے ہیں۔ ان کی ہنسی میں شور لگتی ہے، لیکن فرشتوں کے لیے وہی ہنسی رحمت ہوتی ہے۔ آج اگر بچہ سجدے کی نقل کر رہا ہے، اگر وہ امام کی تکبیر دہرا رہا ہے، تو سمجھ لیجئے اس کا دل دین سیکھ رہا ہے۔ ہماری ایک مسکان، ہمارا ایک نرم لہجہ اس بچے کے دل میں مسجد کے لیے عمر بھر کی محبت پیدا کر سکتی ہے، اور ہماری ایک سخت ڈانٹ کر، سخت نظر اسے اللہ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے دور بھی کر سکتی ہے۔ آئیے مسجد کو بچے کے لیے بھی اترنے کی محفوظ اور پیاری جگہ بنائیے۔ آج ہم کہتے ہیں بچوں کی وجہ سے خشوع وضو چلا جاتا ہے، لیکن ذرا سوچئے، جس مسجد میں بچوں کی آواز ہی نہیں ہو، وہاں آنے والے نسل کہاں سے پیدا ہوگی؟ جس دن مسجد سے بچوں کی ہنسی ختم ہو گئی، سمجھ لیجیے اس دن مسجدوں زندہ نہیں، صرف کھلی ہوئی عمارتیں رہ جائے گی۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی مسجد سے بچے آتے تھے، کھیلتے تھے، گرتے تھے، روتے تھے، اور وہی مسجد اسلام کے سب سے پاک اور مقدس مسجد تھی۔ پھر ہم کون ہوتے اللہ کے گھر میں آنے کے کسی معصوم کو روکنے والے؟ آج فیصلہ ہمیں کرنا ہے، یا تو ہم بچوں کو ڈانٹ کر مسجد سے باہر نکال دیں، یا انہیں پیار دے کر مسجد سے جوڑ دیں۔ یاد رکھیں، مسجد میں شور کرنے والا بچہ کل اذان دینے والا بھی ہو سکتا ہے۔ آج صفوں میں کھیلنے والا بچہ کل امامت کرنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آج ہم نے صبر کر لیا، پیار سے سمجھا لیا، تو کل یہی بچے دین کے پہرے دار بنیں گے۔ مسجد کو بچے کے لیے بھی اتنا ہی اپنا بنائیے، کیونکہ یہ بچے کل مسجدوں میں آباد رہیں گے۔